بھائیوں کی خاطر میں خود خوشی سے محروم ہو جاتا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام اس کا 9واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت۔ اے بھائیوں، میں مسیح میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا ضمیر بھی روح القدس کی ہدایت سے گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر رنجیدہ رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوا تاکہ میں اپنے بھائیوں کے بدلے جو جسم کی نسبت میرے خرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا، اور وہ اسرائیل میں تمیت کا حق اور جلال اور عہد اور شریعت کا دیا جانا اور عبادت اور وعدے انہیں کے ہیں، ابا انہیں کا ہے، اور بشریت کی نسبت المسیح بھی انہیں میں سے ہوا، جو سب کے اوپر ابد تک خدائے محمود ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر کلام کی پڑھ سکتے۔ یسوع مسیح کا باپ ہمارے دل کی آنکھیں روشن کرے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ اس کے بلاوے کی ہمیں کیا امید ہے۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ ہمارے لیے چنن قدس متی کے مطابق اس کے 14ویں باب کی 22ویں سے 33ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے چلو، جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے بلوں کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ٹکمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پترس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا،
اے کم انتقال تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ یہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خدائیں معاف کی جائیں۔ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ آج شاگرد یہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی ہی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا ہم تجربہ انجیل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے بپتسمے کو یاد کرتے ہیں، تو اس وقت بھی جب آسمان سے آواز آتی ہے تو یہی آواز آتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ وہاں خدا کی الہی ذات، یسوع مسیح کی الہی ذات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا کہ جب یسوع مسیح کی تبدیلی سنت ہوتی ہے تو وہاں بھی بادل اور خدا کی آواز جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے، کہ جہاں یہی آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہ آواز جو ہے یہ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ ہم آج بھی جب پہلی تلاوت سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنی تخلیق کے ذریعے، کائنات میں چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ آج ہم اپنے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم پہلی تلاوت کا مطالعہ کریں، جہاں ہم الیاس نبی کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس عورت سے جو کہ احیاب کی بیوی تھی ایزابل سے ڈر کر جب وہ بھاگتا ہے اور پہاڑ پر چلا جاتا ہے تو خدا سے اپنا ظہور دکھاتا ہے، آگ کے ذریعے، پانی کے ذریعے، آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، پہاڑ پر، بادل میں، باد نسیم میں، زلزلے میں۔ خدا اپنی قدرت جو ہے اور اپنے قادر مطلق ہونے کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جب ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ یہ بات بیان کر دیتا ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ الیاس جو ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے، خدا کا تجربہ کرتا ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں ہی اگر جب خروج کی کتاب اس کے 33ویں باب کی 19ویں آیت دیکھیں تو جب موسیٰ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ بھی خدا کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں مجھے اپنا جلال دکھا، اور خدا اسے اپنا جلال دکھاتا ہے، اپنا ظہور دکھاتا ہے۔ اس طرح پرانے عہد نامے میں ہم یسوع موسیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی تلاوت جو اپنے پہلے ملوک میں سے سنی، وہاں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اپنا ظہور جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا رہا ہے۔ وہ آندھی کی صورت میں رہا، پہاڑ کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، آگ کی صورت میں، یہاں جب ہم دیکھتے ہیں باد نسیم اور زلزلے کی صورت میں خدا اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ یہی نہیں، جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو پیغمبر جو ہے وہ یسوع مسیح سے جب بات چیت کرتا ہے تو وہ بھی یہی خواہش کرتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 4ویں باب کی 8ویں آیت میں پیغمبر کہتا ہے کہ اے خداوند، اے یسوع مسیح، ہمیں خدا کو دکھا تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائیں۔ تو یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہی ہیں، ہم دونوں ایک ہی ہیں، اور باپ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے باپ کو دیکھ لیا۔ یہی خواہش ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں اور یہی خواہش ہم الیاس نبی کو دیکھتے ہیں، اور وہ ان کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو آموس اس کے 3 باب کی 7ویں آیت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں مالک خداوند کو دیکھنے کی خواہش کی گئی اور مالک خداوند جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، مختلف طرح سے اور مختلف ذرائع سے
और अपनी कुदरत और अपनी बनाई हुई चीज़ों के जरिए। और आज भी जब हम यीशु मसीह का तजर्बा करते हैं तो यीशु मसीह तब्दीली सूरत के वक्त क्या है कि अपनी इंसानी ज़ात के साथ साथ इलाही ज़ात भी दिखाता है, जो हमने पिछले हफ्ते देखा। और उस इलाही ज़ात में हम इतिहास को भी देखते हैं और आज भी हम पहली तिलावत में देखते हैं उसे मूसा को देखते हैं कि जो पुराने अहदनामे से चलते हुए आ रहे हैं। नए अहदनामे में हम देखते हैं कि यीशु अपने साथ 3 शागिर्दों को रखता है, पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को। और आज फिर पतरस जो है वो यीशु के साथ है कि जब यीशु मसीह कश्ती की तरफ आता है तो फिर पतरस ही जो कि हम तब्दीली सूरत के वक्त देखते हैं कि यीशु का तजर्बा करता है कि यीशु मसीह इंसानी भी है और इलाही भी है। और जब इलाही ज़ात रखता है तो आज उसका अमल तजर्बा करता है कि यीशु मसीह पानी पर चलकर ये दिखा देता है कि वो ये कुदरत रखता है कि हर एक चीज़ पर कादिर है, वो कादिर है, कुदरत रखता है, वरना इंसान जो है वो पानी में डूब जाता है। और यही कुछ देखकर पतरस क्या कहता है कि ऐ खुदावन मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। वाज़ेह तौर पर कहता है कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और यीशु मसीह से क्या कहता है? आ। सिर्फ कोई बात नहीं, सिर्फ आ। और जैसे ही वो ईमान से पानी पर कदम रखता है तो वो चलना शुरू हो जाता है। और जब तक उसकी नजर यीशु पर रहती है उस वक्त तक वो यीशु की तरफ चलता रहता है। और जैसे ही उसकी नजर और उसका ख्याल यीशु से हटता है वैसे ही वो डगमगाना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपना ज़हूर, खुदावंद अपना ज़हूर अपने लोगों पर जाहिर करता रहा। किस लिए? ताकि वो यीशु मसीह इंसान भी है और खुदा भी है। और क्या कहते हैं कि दर हकीकत ये खुदा का बेटा है। दर हकीकत ये खुदा का बेटा है। जो यीशु मसीह जो खुदा बपतिस्मे के वक्त तब्दीली सूरत के वक्त बता रहा था, यीशु और शागिर्द उसका तजर्बा भी करते हैं और तजर्बा करने के बाद इकरार भी करते हैं कि ये खुदा का बेटा है। और जब खुदा का बेटा है तो फिर ये उसका मालिक भी है जो सारी चीज़ें बनी है, उसके साथ का वो सब चीज़ों पर कुदरत रखता है। आज जब ये वार्तालाप मेरे साथ और आपके साथ वार्तालाप होता है तो हम देख लेते हैं और हम सीख लेते हैं कि जब तक हमारी नजरें यीशु पर है तो हम डगमगाते नहीं। मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा है और ये जिंदगी में आएंगी, लेकिन हम यीशु की तरफ निगाहें निकाल कर रखते हैं, यीशु से अपना रिश्ता जोड़े रखते हैं, तो उस वक्त ये मुश्किलात, परेशानियों में हम गिरेंगे नहीं, हम डूबेंगे नहीं। लेकिन जब हम डूबना भी शुरू हो तो यीशु हमें क्या करता है? थाम लेता है और हमें उन मुश्किलात, परेशानियों से निकाल देता है, जैसे पतरस को निकाला है। इसलिए यीशु कोई भी बड़ा काम करने से पहले या बड़ा काम करने के बाद क्या करता है? दुआ करता है। और हमें भी सिखाता है कि हमने भी दुआ करनी है। तो दुआ में यीशु को पहचानना है जो हमारा खालिक और मालिक और निजातदहिंदा है, और उसे पहचानना है और उसे अपने लोगों में और उसकी कुदरत में भी देखना है और पहचानना है, ताकि हम उसका इकरार कर सकें, ताकि हम कम एतकाद नहीं बल्कि मजबूत ईमान के मालिक हो और मजबूत ईमान के साथ ही उसके साथ जिंदगी बसर करें। उसी हमारे खुदावंद के वसीले से